بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کے درس میں اور آج کی اس مجلس میں صلاۃ تراویح کے فضائل اور اس کے احکام سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح، قیام اللیل، تہجد دراصل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اسی نماز کو رمضان کے علاوہ مہینوں میں قیام اللیل اور تہجد کہا جاتا ہے۔ یہ نماز رات کے پچھلے پہر میں پڑھی جاتی ہے، جبکہ رمضان المبارک میں اسے تراویح کہا جاتا ہے اور یہ بالعموم عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ ویسے یہ نماز رات کے ابتدائی حصے میں، اول حصے میں، اوسط اور آخر تمام حصوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تراویح کی نماز نفل نماز ہے اور نفل نمازوں میں اسے بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس عبادت کی ترغیب مختلف طریقوں سے دی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے ایک مقام پر اپنے نیک اور محبوب بندوں کی صفات حسنہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یعنی جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اہل ایمان کی نیک خصلتوں اور اچھی عادتوں کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی ان کی کروٹیں ان کے اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی وہ رات کے پچھلے پہر اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حکم دیا ہے کہ لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ محو خواب ہوں تو تم نماز پڑھو، تم جنت میں بحفاظت داخل ہو جاؤ گے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینہ میں اس نماز کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان میں قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح عمر ابن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قضاء کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، اور 5 وقت کی نمازیں پڑھوں، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھوں، رمضان میں قیام کروں
اور زکوٰۃ ادا کروں تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا انتقال ان اعمال پر ہوگا تو وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ وہ اس حدیث کے اندر 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، یہ دونوں اہم فریضے ہیں کلمہ شہادت کے بعد، کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد۔ گویا اگر کوئی شخص ان فرائض پر سچے دل سے عمل کر لیتا ہے تو یہ عمل بھی اس کی نجات کا ذریعہ ہے، اور باقی نوافل اور تطوع کے ضمن میں جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال اس کے فرائض میں بہتری اور اس کے رفع درجات کا سبب بنتے ہیں۔ تراویح بالجماعت افضل ہے یا تنہا بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ تراویح کی نماز تنہا پڑھنی بھی جائز ہے، مگر اسے باجماعت ادا کرنا تنہا پڑھنے سے افضل ہے۔ تنہا بھی پڑھی جا سکتی ہے، جماعت سے پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باجماعت پڑھائی ہے، اور باجماعت پڑھنے کی فضیلت اپنی زبان مبارک سے بھی بیان کی ہے۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، آپ نے تقریباً مہینہ بھر تراویح نہیں پڑھائی، البتہ جب رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے یعنی 23ویں شب کو، تو آپ نے ہمیں 1/3 رات تک قیام اللیل پڑھائی، اور جب 6 راتیں باقی رہ گئیں یعنی 24ویں شب کو، تو آپ نے ہمیں تراویح نہیں پڑھائی، اور جب 5 راتیں باقی بچیں یعنی 25ویں شب کو، تو آپ نے ہمیں آدھی رات تک قیام اللیل پڑھایا۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، کاش کہ آپ اس رات کا قیام اور بڑھا دیتے، تو آپ نے جواب دیا کہ جب بندہ امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے رات بھر کا قیام لکھا جاتا ہے۔ پھر جب 4 راتیں باقی رہ گئیں یعنی 26ویں رات، تو آپ نے پھر قیام اللیل نہ پڑھائی، اور جب 3 راتیں باقی بچیں یعنی 27ویں شب، تو آپ نے اپنے گھر والوں، ازواج مطہرات اور تمام لوگوں کو جمع کیا اور ہمیں قیام اللیل پڑھائی، اور قیام اس قدر لمبا کیا کہ ہمیں فلاح کے فوت ہونے کا اندیشہ لاحق ہوا۔ راوی نے سوال کیا کہ فلاح کا کیا مطلب ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ فلاح سے مراد سحری ہے، یعنی آپ کا قیام اتنا لمبا رہا کہ ہمیں یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں ہماری سحری نہ چھوٹ جائے اور سحری کھانے کا موقع نہ ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مہینہ یعنی 28، 29، 30 کی راتوں میں ہمیں قیام اللیل نہ پڑھائی۔ اور یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کیوں نہیں پڑھائی؟ اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیام اللیل بھی امت کے اوپر یا صلاۃ تراویح اس امت پر فرض ہو جائے جس کی یہ امت جو ہے طاقت نہ رکھے۔ اگر فرض ہو جاتی تو ایسی صورت میں امت کے لیے یہ بڑی پریشانی اور دقت کی بات ہوتی۔ تو اس حدیث سے بھی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق تھے، اور امت کی بھلائی اور ان کی پریشانی اور ان کی سختی اور ان کی مشقتوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سوچتے رہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ امت کے لیے کیا ہے، آسانی ہی پیدا ہو۔ اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ تراویح کی تعداد کتنی ہے، کتنی تعداد میں تراویح کی نماز پڑھی جائے۔
صحیح حدیثوں سے قیام اللیل یا تراویح وتر سمیت 11 رکعت ثابت ہے۔ شروع میں بات آ گئی کہ عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر کی نماز کے درمیان جو بھی نماز پڑھی جاتی ہے ان ساری نمازوں کے الگ الگ نام ہیں۔ ہے نماز ایک ہی لیکن کئی نام اس کو دیے گئے، قیام اللیل، تہجد، صلاۃ اللیل، تراویح، سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اب صلاۃ التراویح رمضان کے مہینے میں ہے اور باقی دنوں کے اندر وہی قیام اللیل ہے، وہی تہجد کی نماز ہے۔ تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ترویحہ مفرد ہے، تراویح اس کی جمع ہے۔ ترویحہ کہتے ہیں کہ ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر کے کیا آرام کرنا، چونکہ قیام لمبا ہوتا ہے۔ 2 رکعت پڑھ لیا، پھر 2 رکعت پڑھ لیا، اس کے بعد کچھ دیر تک آرام کریں، ذکر و اذکار کریں، اس کے بعد پھر پڑھیں۔ تو اس آرام کی بنا پر اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل یا تہجد کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے، اور جیسا کہ ابھی ذکر ہے کہ آپ نے شروع رات میں بھی، درمیانی رات میں بھی، آخری رات، تینوں وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کیا۔ لیکن رمضان کے اندر یہ نماز عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ صلاۃ التراویح رکھا گیا۔ تو صحیح حدیث سے قیام اللیل یا تراویح وتر سمیت 11 رکعت ثابت ہیں، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، جیسا کہ صحیحین میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تراویح کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن یہاں بعد میں چل کر کے یہ فقہی مسالک جو پیدا ہوئے، فقہی مسالک کے اندر جمہور علماء کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے 20 رکعت کی بات کی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ تراویح کتنا بھی پڑھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ رات بھر نفل نماز پڑھتے رہیں تو آپ کو منع نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رات بھر آپ کو نفلی نماز پڑھنی، جتنا آپ کو پڑھنا چاہے آپ پڑھیے، 20 رکعت پڑھیے، 40 رکعت پڑھیے، رات بھر نماز پڑھتے رہیے، منع نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر سمیت 11 رکعت اور بعض روایات کے حساب سے 13 رکعت کا کیا تذکرہ ملتا ہے۔ اب تراویح میں قرأت کیسے ہونی چاہیے؟ آج کل ہماری مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے تو مختلف انداز میں لوگ قرأت کرتے رہتے ہیں، یا اسی طرح تراویح کے سلسلے میں کہیں 3 دن میں تراویح ختم، کہیں 6 دن میں تراویح ختم، کہیں 10 دن میں تراویح ختم، کہیں کچھ۔ تو یہ تراویح، یہ اس طرح کی چیزیں یہ عبادت نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کے سب رسم تراویح ہیں۔ اس سے عبادت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہاں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ من صام رمضان وقام لیالیہ، جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا اور رات میں قیام کیا، تو گویا کہ پورے رمضان کا روزہ رکھنا ہے اور رات میں قیام کرنا ہے، یہ اصل عبادت ہونی چاہیے۔ تو تراویح میں قرأت کا معاملہ ہے۔ تراویح کی نماز میں خاص صورتوں یا متعین آیتوں کے پڑھنے کا ذکر حدیثوں میں نہیں ملتا، تاہم متعدد روایتوں اور آثار صحابہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کی قرأت لمبی ہونی چاہیے تاکہ قیام دیر تک ہو سکے۔ اس لیے امام کو چاہیے کہ اگر مقتدیوں کے تھکنے یا اکتانے کا اندیشہ نہ ہو تو وہ قرأت لمبی کریں، اس لیے کہ تراویح میں طول قیام افضل ہے۔ کوئی بھی نفلی نماز
جو پڑھی جاتی ہے، جو نماز جس نماز کا قیام جتنے لمبا ہو اتنے ہی وہ نماز کیا ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک تصور ہمارے ہاں چل گیا کہ تراویح کی نماز کے اندر قرآن کو مکمل کرنا، قرآن کو ختم کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ بھی تصور غلط ہے۔ عبادت کرنی ہے جتنا آدمی سے ہو سکے، تراویح میں، قیام اللیل میں، نفلی نماز میں وہ قرأت کرے۔ باقی تلاوت نماز کے علاوہ دوسرے حالات میں بیٹھ کر کے ایک ختم کرے، 2 ختم کرے، 3 ختم کرے، ہر ہفتے میں ختم کرے، یہ تو اس کی تلاوت کی بات ہے۔ لیکن تراویح کی نماز کے اندر قرآن ختم کرنے کا تصور یہ بات کی پیداوار ہے، اس کا کوئی ثبوت جو ہے نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر قرأت اطمینان سے ہونی چاہیے، ورتل القرآن ترتیلا، اطمینان سے ہونا چاہیے۔ جلدی جلدی پڑھنا یہ قرآن مجید کے آداب کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بعض مساجد کے ائمہ قرأت میں بڑی جلد بازی کرتے ہیں، یہاں تک کہ کلمات بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ طریقہ قرأت کرنے کا نہ کہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ اس سے قرآن کریم کے استہزاء کا پہلو نکلتا ہے، قرآن کریم کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس لیے ائمہ کو چاہیے کہ جتنا بھی پڑھیں ٹھہر کر کے صاف صاف پڑھیں اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں، تاکہ پڑھنے والے شخص کو اور سننے والے شخص کو کیا ہے، اطمینان حاصل ہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ تراویح میں عورتوں کی جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں خواتین بھی تراویح کی نماز با جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں کہ نہیں نماز کے لیے؟ شرعاً اپنی یہ بات درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ آج بھی حرمین شریفین کے اندر عورتیں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی ہیں۔ تو عورتیں مسجد میں نماز کے لیے جا سکتی ہیں، بشرطے کہ ان کے لیے الگ انتظام ہو، لیکن مسجد میں جانا یہ ضروری نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کیا، عورتوں کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا کیا ہے، افضل ہے اور بہتر ہے، لیکن مسجد میں جانا جائز ہے، جا سکتے ہیں۔ یہاں مسلکی اعتبار سے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو عورتوں کو مسجدوں میں جانے کے قائل نہیں ہیں، وہ ممانعت کی بات کرتے ہیں، حالانکہ ان کا نظریہ یہ درست نہیں، ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ مسجدوں میں خواتین کے لیے باقاعدہ الگ انتظام کیا جائے، تاکہ وہ باجماعت جا کر کے نماز میں جو شریک ہونا چاہے وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو خواتین تراویح کی نماز باجماعت میں شریک ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ مسجدوں میں ان کے لیے علیحدہ انتظام ہو اور وہ شرعی حجاب اور اسلامی آداب و اخلاق کا لحاظ کرتے ہوئے سادگی اور وقار کے ساتھ مسجدوں میں آئیں۔ شریعت نے تو مسجد میں جانے کی اجازت دی ہے، لیکن خواتین کو بھی ان تمام چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسجدیں یہ تفریح گاہیں نہیں ہیں، یا ایک دوسرے سے بھیٹ ملاقات اور چل کر کے وہاں دوستی کا اظہار کرنے یا اپنی آرائش اور دوسری چیزوں کا مظاہرہ کرنا، ایک دوسرے کو دکھانا بتانا یا اس طرح کی چیزیں، یہ ساری چیزیں قطعاً مناسب نہیں ہیں خواتین کے لیے۔ نیک نیتی کے ساتھ مسجد میں جائیں اور عبادت کریں۔ اسی طرح اگر عورتیں علیحدہ جماعت کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی پڑھی لکھی خاتون ان کی امامت کرا سکتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مخصوص حالات میں مرد بھی تنہا عورتوں کی جماعت کی امامت کر سکتے ہیں، جیسا کہ طبرانی اور مسند ابو یعلا میں مروی ہے
کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کی خواتین کی امامت کرائی تھی۔ وتر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے 3 بار سبحان الملک القدوس کہنا مسنون ہے۔ وتر کی نماز آدمی پڑھ لے، سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس آدمی کہے، اور تیسری مرتبہ اس دعا کا آخری حصہ کھینچ کر کہنا چاہیے، یعنی سبحان الملک القدوس، اس طرح کھینچ کر کے آدمی پڑھیں۔ یہ حدیث ابو داؤد، نسائی اور احمد کی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تراویح اور قیام اللیل کی توفیق بخشے، اور اس کے اجر و ثواب سے ہم سب کو بہرور فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔